بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں قصص الانبیاء۔ آج میں جس نبی کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کروں گی وہ ہے حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام ایک بہت ہی معزز اور شریف گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد میں پیدا ہوئے تھے اور قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ قوم عاد بھی بتوں اور مورتیوں کی پوجا کیا کرتی تھی اور اپنے اوپر تکبر کرتی تھی، بہت زیادہ تکبر کرتی تھی، اور غرور کی بنا پر ان کو جو ہے وہ یہ رتبہ حاصل تھا کہ وہ لوگ بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، یعنی کہ پہاڑوں سے اور چٹانوں سے پتھر اتار کر وہ اپنی بہترین عمارات بناتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، جس کے لیے ان کے پاس اناج بھی بہت زیادہ وافر مقدار میں پایا جاتا تھا۔ اس چیز کا وہ اپنے آپ پر بے حد غرور کرتے تھے کہ ہم لوگ محنت کرتے ہیں، محنت سے اناج اگاتے ہیں اور بہت زیادہ کام کرتے ہیں، جس پر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اے لوگو، غرور و تکبر چھوڑ دو، یہ تمام چیزیں جو تم لوگ کرتے ہو یہ سب اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں، سو تم لوگ ان چیزوں پر غرور و تکبر کرنا چھوڑ دو، ورنہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور ایک اللہ کی عبادت کرو، بے شک میں اپنے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا بندہ ہوں جو کہ تم لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے آیا ہوں، لہٰذا تم لوگ یہ بتوں کی پوجا اور مورتیوں کی پوجا کرنی چھوڑ دو، اور کمزوروں اور ناتواں کے ساتھ برا سلوک کرنا بھی چھوڑ دو، اور نیک بندے بن جاؤ اور مجھ پر ایمان لے آؤ۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ جو چیزیں جو تم اناج پیدا کرتے ہو یہ زمین میں کہاں سے آ جاتا ہے؟ یہ اللہ کی عطا کردہ ہے تم پر، لہٰذا تم اس بات کو سمجھو اور ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، ورنہ ایک بہت بڑا عذاب تم پر آئے گا اور تم دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ اس پر قوم عاد بولتی ہے کہ کیا تم نبی بنا کر بھیجے گئے ہو تو تم اپنے کام سے کام رکھو، تم کیوں ہمیں تنگ کرتے ہو؟ ہم اپنا دل چاہے، جو ہمارا دل چاہے ہم وہ کریں، تم ہمیں کیوں روکتے ہو؟ اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن تم لوگ کمزور لوگوں کو تنگ نہ کرو اور ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ آخر یہ بت تم لوگوں کو کیا دیتے ہیں؟ یہ تو اپنے سامنے بیٹھی ایک مکھی تک نہیں اڑا سکتے، یہ تم لوگوں کو کھانا کیا دیں گے؟ اور یہ لوگ اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتے، تم لوگ ہی ان کی حفاظت کرتے ہو، نہ ہی یہ بول سکتے ہیں اور تمہیں کچھ دے سکتے ہیں۔ کیا تم بیوقوف لگتے ہو کہ تم جو ہے وہ اس کی پوجا کرتے ہو؟ جبکہ یہ تو بہت ہی غلط بات ہے، کیا تم یہ نہیں دیکھتے؟ جس پر قوم عاد جو تھی وہ بہت زیادہ غرور و تکبر میں مبتلا تھی، وہ ان کو پر اللہ کی بہت زیادہ نعمتیں تھیں، وہ کھیتی باڑی کرتے تھے اور ان کے پاس بے شمار اناج ہوتا تھا، جس اناج کو وہ استعمال کرتے تھے اپنے لیے اور جو ہے وہ کھاتے تھے، اور انہوں نے پتھروں کی چٹانوں سے کاٹ کاٹ کے جو پتھر تھے وہ اپنے گھر بہت ہی مضبوط اور خوبصورت دیواریں اپنے گھر کی بنائی ہوئی تھیں، جس پر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یہ چیزیں کس کی پیدا کی ہوئی ہیں؟ آخر یہ سب پہاڑ، یہ اناج، یہ دریا، یہ چیزیں، یہ کھانے پینے کا وافر رزق آخر تمہیں کون عطا کرتا ہے؟ یہ اللہ ہی ہے۔ جس پر انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو بولا کہ ہود، تو ہمیں ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ ہم تیری بات نہیں مانیں گے اور نہ ہی ایک اللہ پر ایمان لائیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بولا کہ دیکھو، اگر تم میری بات نہیں مانو گے اور مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو بہت جلد تم پر ایک عذاب آنے والا ہے۔ ان میں سے ایک شخص بولا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم مجھے بتاؤ کہ وہ عذاب آخر کب آئے گا ہم پر؟ جس پر حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ بے شک یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کب عذاب آئے گا، لہٰذا حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ان لوگوں کو عبادت کی اور نیکی کی تلقین کرتے رہے اور ان کو بولتے رہے کہ دیکھو، ورنہ تم لوگوں پر ایسا عذاب آئے گا کہ تم لوگ دیکھتے ہی دیکھتے رہ جاؤ گے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط سالی نازل کر دی، کئی عرصے سے بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، نہ بارشیں ہو رہی تھیں، نہ ہوائیں چل رہی تھی، پانی اور زمین بالکل بھی ختم ہو چکی تھی، زمین بھی خشک ہو چکی تھی پانی نہ ہونے کی وجہ سے، جس پر حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو بارہا بولتے رہے کہ اے میری قوم، ابھی بھی ایمان لے آؤ، ابھی بھی وقت ہے، کہ تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے تم لوگوں کو اپنی نعمتوں سے محروم کر دیا ہے اور تم لوگوں کی بات آخر سمجھ کیوں نہیں پا رہے؟ جس پر قوم عاد جو تھی وہ پھر بھی ایمان نہ لے کر آئی۔ کچھ لوگ جو تھے وہ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے چکے تھے،
حضرت ہود علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا آسمان پر آ چکا ہے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے دیکھا تو لوگوں نے بھی دیکھا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے بولا کہ ابھی بھی وقت ہے، اے قوم عاد سدھر جا اور ایک اللہ پر ایمان لے آ اور میری پیروی کر، بے شک تم لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہو گئے۔ اس پر قوم عاد نے بولا کہ نہیں اے عاد، ہم تجھ پر جو ہے قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کو بولی کہ ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بولا کہ آپ اپنی قوم کو لیں، جو لوگ ایمان لے کر آئیں، اور یہاں سے کسی محفوظ مقام پر چلے جائیں۔ چنانچہ وہ بارش کا ٹکڑا جیسے ہی نمودار ہوا، بادل کا ٹکڑا، تو وہ لوگ بہت زیادہ خوش ہونے لگے اور بول رہے تھے کہ یہ دیکھو، یہ بارش کا بادل آ گیا ہے، اب بارش برسے گی، زمین سیراب ہوگی اور ہم کھیتی باڑی کریں گے اور پھر سے وافر مقدار میں اناج پائیں گے۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کر دی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو بولا یہ بارش برسنے والا بادل نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ہود کے بارہا بولنے پر وہ اپنی قوم کو لے کر جو ہے وہ کسی محفوظ مقام پر چلے گئے۔ جیسے ہی وہ محفوظ مقام پر چلے گئے، پیچھے کوئی ایمان لے کے آنے والا نہیں بچا تھا۔ وہ بادل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور آخرکار اتنی تیز آندھی چلی کہ دیکھتے ہی رہ گئے لوگ کس طرح جو عمارتیں، جن عمارتوں پہ ان کو ناز تھا، وہ عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں اور زمین بوس ہو گئی، اور ہر طرف چیخ و پکار اور شور و گل کی آوازیں پھیلنا شروع ہو گئیں، اور ان لوگوں کے نام و نشان تک نہ ملے۔ روایت کے مطابق ہے کہ یہ آندھی 8 دن اور 7 راتیں رہی، جس کی وجہ سے جو قوم عاد تھی اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور جو ایمان والے تھے وہ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ، یعنی کہ قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ محفوظ مقام پر چلی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دوستو، ایمان لانے والوں کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے، ان کی دنیا اور آخرت بھی اچھی، اور جو لوگ اللہ کے عذاب سے انکار کرتے ہیں بے شک ان کی پکڑ دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہوگی۔ اسی طرح قوم عاد کا نام و نشان تک نہیں ملا، جس طرح قوم عاد کا نام و نشان تک نہیں ملا اور وہ لوگ زمین بوس ہو گئے۔ وہ عمارتیں جن پر ان کو ناز تھا، وہ عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، ایون ان کے اپنے جسم اور ان کی آنکھیں اور ان کے شور و گل، بہت زیادہ شور و غل ہوا، جس کی وجہ سے وہ آندھی نہ تھمی، اور جس کی وجہ سے قوم عاد کے گھر، ان کی عمارتیں اور ان کے جسم اور ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنایا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کی۔ لہٰذا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔